کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذکر صالحین یہ انسان کے لیے کفارہ سیئات بنتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز کا ذوق اور اچھائی کا شوق دل میں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کرام کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کے تذکرے بھی سنتے ہیں، تاکہ اس سے ہمارے قلوب و اذہان مجلہ، مصفہ، منقع، روشن اور منور ہو جائیں، ہمارے خیالات، ہمارے دل کی کیفیات یہ پاک اور صاف ہو جائیں، اور ہم بھی ان سے انسپریشن لے کر، موٹیویشن لے کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی کوشش کریں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی کا ہم ذکر کریں گے۔ کن کا ذکر کریں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں گے، اور مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کریں گے۔ مرحبا، خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیں خالد بھائی تشریف لے آئیں۔ قبلہ کاری حکیم خلیل اتاری صاحب ماشاءاللہ ذکر رسالت مآب کرنے کے لیے، اور یوں بولیے کہ گھریلو علاج بتانے کے لیے، روحانی علاج بتانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری ظہور صاحب ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا کر سب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تلاوت کلام پاک انشاءاللہ سنیں گے، اور ترجمہ اور تفسیر بھی اس کا انشاءاللہ سنیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ سبحان اللہ، سورہ بقرہ ہے، اور آج اس کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مختلف انداز سے آزمائیں گے۔ مثلا تمہیں بھوک یا خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، یا تم پر مالی یا جانی نقصان اٹھانے کا معاملہ آن پڑے گا، یا تمہیں پھلوں کی کمی ہوگی۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمانوں کا حال ظاہر ہو جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے۔ اہم بات، حقیقی زندگی میں دشمنوں کا خوف، قحط، غربت، چوری، ڈاکہ اور مال ضائع ہونے جیسی چیزیں کبھی پیش آ جاتی ہیں۔ یوں ہی بیماری،
قتل سے موت، آندھی، طوفان، برف باری یا کیڑوں وغیرہ کے حملے سے پھلوں اور پھلدار درختوں کا خراب ہو جانا بھی واقع ہو جاتا ہے، ان تمام احوال میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے کے بعد اس آیت میں صبر کرنے والوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی ملک ہیں اور اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، مصیبت پر صبر یہ ہے کہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے شریعت کی مقرر کردہ حدود میں رہا جائے اور خلاف شرع اقوال و افعال سے بچا جائے، یعنی جو کام شریعت کے، جو احوال شریعت کے خلاف ہیں ان سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ آنسو نکلنا، رنگ تبدیل ہو جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر آنسوؤں سے تر ہوئی تھی۔ نمبر 2، دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر سے کام لیا جائے۔ اور نمبر 3، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے کہ حدیث کے مطابق اس سے رحمت الہی کا حصول اور نزول ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے رب کریم کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہ لوگ حق اور ہدایت پر ہیں۔ صبر کی ایک بہت عمدہ صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایات اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ پروگرام کے اندر آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست عالم دین، ایک زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کیسی آپ کی حیات رہی اور کس طریقے سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر کس طرح اس کے فروغ کے لیے آپ نے کوششیں اور کاوشیں فرمائیں،
اور کیا آپ کے معمولات و مشمولات تھے، انشاءاللہ یہ باتیں آج کے پروگرام کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سے فیض یاب فرمائے اور علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ کاری حکیم خلیل اتاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ کیا پیارا انداز ہے۔ نبی پاک کا پسندیدہ رنگ سفید رنگ آقا کریم نے پسند فرمایا ہے، اس کا لباس ماشاءاللہ زیب تن فرمایا ہوا ہے سنت کے مطابق ماشاءاللہ، آدھی پنڈلی تک، پھر ساتھ میں جو ہے وہ 2 جیبیں بھی ہیں، اور پھر مسواک والی جیب میں یہ کیا ہے، یہ میں دیکھنے کی جو ہے نا کوشش کروں، پر میرے پاس تو الحمدللہ مسواک موجود ہے، اور مسواک بھی ہونی چاہیے پاس، اور اس کو بندہ سینے سے لگا کے رکھے، اور کیونکہ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ آقا کریم کو پسند تھی تو یہ پسند ہمارے پاس کیا ہے، ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اصل میں عرض کروں تو حضور کی محبت کے اظہار کا کیا ہے، ایک طریقہ ہے کہ جو آقا کریم کو چیز پسند تھی اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں مسواک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کلام کون سا سنائیں گے جی خلیل بھائی؟ سنت کے مطابق ماشاءاللہ امامہ شریف بھی ہے، زلفیں بھی خلیل بھائی، آپ تو آج قابل رشک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، میرا بھی ذہن بن رہا ہے دوبارہ زلفیں رکھنے کا، تو چلے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی کی بھی زلفیں ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، قربان میں ان کی بخشش۔ واہ واہ واہ، مرحبا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں کی بخشش کے، قربان میں کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، رب نے ان کو بنایا ہے قاسم، چاہے جو التجا کرے کوئی، بن مانگے دیا اور اتنا
مانگے دیا اور اتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لال ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، قربان ہونے کی بخشش کے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بعطا ہی مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بعطا ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا صلی علی، جب یاد کیا
صلی علی ہی گئے تڑپایا نہیں جب یاد کیا صلی علی واللہ وہ سنیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے جب یاد کیا ہے صلی علی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو سے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے سب کی کرم کے موتی لٹا لٹا کر جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو سے بھر بھر کے دیا واہ کیا جودو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے کل کہلاتے ہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا خورشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں ہم ان کے ہیں
گھبرائیں کیوں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ہونے کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا. واہ واہ، مرحبا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے خلیل بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. خالد بھائی، خلیل بھائی کا کمال ہے. حضور قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد شاہد اتاری مدنی، آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں، جلوہ فرما ہیں. خلیل بھائی کی سارا خاصیت ہے کہ یہ کلام پڑھتے ہیں تو اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی طرز کو اپنا بنا لیتے ہیں. یہ بڑی یوں بولیے خالد بھائی، ایک یوں بولیے کہ ایک مہارت کی بات ہے جسے اللہ کی نصیب فرمائے اسی کو ملتا ہے. ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کلام آتا ہے اسی طرز میں اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ آپ اس میں ایک چیز اپنی جو ہے وہ اس میں ملاتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ملکہ، یہ حسن جو ہے یہ کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور اللہ پاک کی عطا ہے جسے اللہ عطا فرمائے. میرا بہت جی چاہ رہا تھا، یعنی خلیل بھائی کا ایک اپنا ظاہر سی بات ہے اسکیل بھی ہے، ایک اپنا پیارا سا ان کا انداز بھی ہے، لیکن مجھے اس میں اس کا جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا، یعنی اس کے انترے کا جو دوسرا حصہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اور جو ہے نا وہ اس کا اوپر جانا چاہیے اس کو. یعنی جس طرح آپ نے پڑھا بہت کمال خوبصورت پڑھا، لیکن اس کو یوں بھی اگر پڑھا جائے تو یہ اس کی بھی اپنی بات ہے. جیسے آخری اسی لے لیتے ہیں کہ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے. یعنی یہ وہ ہے کہ دوسرا حصہ جو ہے اس کو آپ اوپر سے مزید پڑھیں تو اس کا پھر ایک الگ ہی اس کا بھی ایک ذوق ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ذکر رسالت مآب ذوق، شوق، لگن اور اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں خلیل بھیا؟ لگ رہا ہے مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، مگر جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں درست طریقہ یہی ہے. جزاک اللہ خیرہ، اللہ میں برکت اس کو جیسے وہ اسکیل ہوتا ہے نا پڑھنے کے دوران، کبھی اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ یہ بھی ہنر کی بات ہے اس انداز پر. خلیل بھائی یہ بھی ایک ہنر کی بات ہے، یعنی آپ ایک کام شروع کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس کو خراب نہیں کرنا. یہ کاریگر کو پتہ ہوتا ہے کیا چیز شروع کی گئی ہے جی، اور اس کو نبھایا کیسے جائے گا. مرحبا. تو یہ بھی اللہ ہمیں سینس عطا فرمائے کہ کام ہے، بعض اوقات بندہ اس کو شروع کرتا ہے تو رفتار کبھی سلو بھی کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی تیز بھی کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ بندے کو بر وقت کرنا چاہیے اور درست انداز میں کرنا چاہیے. تو یہ بولیے کام بھی ہو جاتا ہے اور چیز کے حسن میں بھی کیا ہے کمی نہیں آتی. بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ذکر رسالت مآب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ولی بھی ہیں
کیونکہ آپ ایک عظیم ولی امام افخم سراج امہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بج رہا ہے، ان کے شاگرد رشید ہیں۔ علم کی بھی اپنی شان ہے اور پھر عمل کا بھی کیا ہے، ایک اپنا ہی مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، علم بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سر یہ حضرت امام ابو یوسف کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے فیملی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، جو لیگیسی اس کو ملی ہوتی ہے اسی کو آگے وہ سسٹین کر کے جو ہے وہ چلتا ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا بیک گراؤنڈ تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کی رحمت سے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور یوں زمانے میں اس کا ایک نام ہو جاتا ہے۔ تو ان کے اگر امام ابو یوسف کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال آپ بہت غریب تھے، غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور غربت کی وجہ سے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا۔ اللہ، تو ان کی والدہ نے جو ہے وہ ان کو ایک دھوبی کے ہاں بھیجا تاکہ وہ کام سیکھ جائے اور پھر گھر کا جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے روزی روزگار کا۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ دھوبی کے پاس جانا شروع کیا۔ تو ایک دن جا رہے تھے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پڑھا رہے ہیں مسجد میں، تو ان کا میلان بچپن سے ہی علم کی جانب تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، اور پھر جو ہے وہ والدہ نے ایک دن پوچھ لیا کہ ہاں کیسا کام کہاں تک سیکھ لیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو امام صاحب کی خدمت میں جاتا ہوں اور وہاں جا کے پڑھتا ہوں۔ صحیح۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب تم نے امام صاحب کے پاس نہیں جانا، دھوبی کے پاس جانا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب والدہ کی اطاعت، اب وہ دھوبی کے پاس چلے گئے لیکن وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ صحیح۔ دوبارہ جو ہے پھر امام صاحب کی خدمت میں، یعنی اس طرح کئی دفعہ ہوا نا۔ تو ایک دن ان کی والدہ جو ہے وہ گھبرا کر کہیں یا جو بھی کہ آج میں تمہارے استاد سے تو بات کرتی ہوں، صحیح۔ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ صحیح۔ اب یہ امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم بہت غریب ہیں، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا بعض دفعہ، اور یہ دھوبی کا کام سیکھ لے گا، ہمارا بھی کچھ جو ہے وہ کوئی سلسلہ بن جائے گا اور اس کی بھی زندگی بن جائے گی۔ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم تو اتنے غریب لوگ ہیں۔ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ باداموں سے بنا ہوا دیسی گھی کا حلوہ اور بہترین فلودہ کھائے گا۔ کیا بات۔ اب یہ بات جو ہے وہ ان کی والدہ نے سنی تو تھوڑا غصے میں آ گئی، کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ سوکھی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے اور امام صاحب اور حلووں کی باتیں کر رہے جی ہیں اور ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، امام صاحب آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا جو بیٹا ہے وہ بہت ترقی کرے گا اور ایسا ہوگا۔ اور پھر ایسا ہوا کیا بات کہ ایک دفعہ جو ہے پھر آگے انہوں نے جو ہے علم دین حاصل کیا، فقہ کے اندر اعلیٰ درجہ حاصل کیا، اور حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، تو ان سے جو ہے وہ قضاء کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پریکٹیکل علم حاصل کیا، اور پھر آپ جو ہے وہ سلطنت عباسیہ میں ہارون الرشید کے جو ہے وہ دربار میں اور کوفہ کے آپ قاضی القضاء بن گئے۔ بادشاہ نے ان کی دعوت دی، اور اس دفعہ جب دعوت کے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر موجود تھے تو بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب آج آپ کے لیے میں نے دیسی گھی سے بنا ہوا باداموں کا حلوہ اور بہترین فلودہ اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا بات۔ اب یہ بات تو ایسی یعنی خوش ہونے والی تھی۔ صحیح۔ امام صاحب جو ہے مسکرانے لگے اور تھوڑے مسکراتے رہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے بچپن کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری ماں سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بیٹا دیسی گھی سے بنا ہوا جو ہے باداموں کا حلوہ اور جو ہے وہ بہترین فلودہ کھائے گا، تو آج جو ہے امام صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو خلیفہ نے کہا کہ بے شک علم جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو واقعی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا یہ اللہ پاک
کہ فضل سے ہی ہوتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے ابو یوسف تم ذہین نہیں تھے لیکن استقامت کے ساتھ تم علم حاصل کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پھر تمہیں اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا. تو یہی محنت کوشش کہ اگر آدمی کرے تو پھر اللہ پاک، آپ نے بالکل درست کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی خاندانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے اس منصب جو والدین نے اور خاندان کو حاصل ہوتا ہے اس منصب کے مطابق ترقی کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے خاندان اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو ہے وہ اعلیٰ اقدار ان کے اندر موجود نہیں ہوتے اور پھر وہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ناکامی اور آخرت کی ناکامی بعض اوقات جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اور ہوں گی. تو اللہ پاک پناہ عطا فرمائے. ہاں اس آدمی کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ یتیمی کی حالت ہے، غربت ہے، والدین جو ہے وہ پڑھانا نہیں چاہتے، اس سب کے باوجود جو ہے وہ علم کی طرف راغب ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، دل لگا کر لگن کے ساتھ جو ہے وہ یہ منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر اتنے بڑے مقام پر جو ہے وہ فائز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لوگوں کے لیے عمومی طور پر لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل ہوتے ہیں جو ہے ان سے ہمیں پھر جو ہے وہ سبق حاصل کرنا ہوتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائے افسر صاحب، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ قابل ہیں، آپ کے اندر لگن ہے، آپ کے اندر جستجو ہے، تو پھر آپ کی جو علم دین حاصل کرنے کی راہ میں ہرڈل تھی، رکاوٹ تھی، اس رکاوٹ کو دور فرمایا، آپ کی کفالت کا ذمہ جو ہے وہ خود اٹھایا اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ وظیفہ آپ نے مقرر فرمایا اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد بھی جو ہے وہ دلا دینا. تو میں چاہوں گا کہ لگے ہاتھوں اس عنوان پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں، اب اس پہ گفتگو فرمائیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہے وہ واقعی یوں بولیے کہ اس کے اندر ایک جستجو ہے، ایک سپارک ہے، تو اس کی علمی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لینا یہ بھی بڑی ایک زبردست جو ہے وہ نیکی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز علم حاصل کرنے کی لگن ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے ان کی کفالت کی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کفالت کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنے والی ہیں. یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کروں تو تعاون کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو یہ جیسے وہ امام صاحب کا جو انداز ہے نا وہ اہل ثروت کے لیے بہت سیکھنے کا مقام ہے. کیا بات کہ آپ نے جو ہے وہ وظیفہ مقرر کر دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 100 درم کی تھیلی دیا کرتے تھے. واہ واہ واہ. اور پھر آپ کی جو ہے وہ فراست بھی، ابھی وہ جیسے ہی تھیلی ختم ہوتی تو ایک اور تھیلی دے دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ انہوں نے ہماری کفالت کی اور کبھی ایک مرتبہ موقع نہیں آیا کہ میں نے عرض کیا ہو کہ علی جا وہ رقم ختم ہو گئی ہے آپ کچھ. یعنی انداز دیکھیے کہ آپ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک کام پر کمال نظر رکھتا ہو، توجہ رکھتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور بھولنا نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ کفالت کا انداز تھا. اور پھر دیکھیے اچھا حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بھی بات تھی خاندانی طور پر. یوں تو آپ کے والدین غریب تھے لیکن نسبی طور پر آپ کا تعلق صحابی رسول حضرت سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے. اور حضرت سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں کہ جن کے اندر بڑا جوش اور ولولہ تھا جہاد کا. اور جب غزوہ احد کا موقع آیا تو یہ حاضر ہوئے لیکن آپ چھوٹے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا کہ آپ کی عمر نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اور جنگیں ہوئیں آپ نے اس میں بھرپور حصہ لیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ حضرت سعد الانصاری جو ہیں وہ بڑے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں. تو آپ نے پیار سے ان کو اپنے قریب بلایا. عمر چھوٹی ہے لیکن جذبہ اور ولولہ جو ہے وہ دیکھ کر آپ نے پیار سے آپ کے سر پر اور پیشانی پر ہاتھ رکھا. میں قربان جاؤں. حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر یا جو مجھے مقام ملا ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان
ان ہاتھوں کی ان پیار بھرے وہ برکت ہے. واہ واہ. اور علماء لکھتے ہیں کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے اور ان کے چہرے پر ایک جو ہے وہ چمک نظر آتی تھی جی جیسے جو ہے وہ تیل لگایا ہوا ہو, اور یہ اسی جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک ہاتھ لگے تھے اسی کی روشنی تھی. واہ واہ تو واہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کا یہ انداز تھا. بہرحال آپ نے جو سوال کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفالت کی, اور کفالت کرنے والوں کو اس میں بہت سارا درس ہے جی. کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے, اور دیگر جو ہے وہ تعلیمی شعبہ جات ہیں, اور رب کی رحمت ہے. ابھی میں ایک سفر میں تھا اور میں ایک دارالعلوم میں حاضر ہوا, اور وہاں پر جو ہے ایک عالم دین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, اور وہ پوچھ رہے تھے تعلیمی اداروں کے بارے میں, بالخصوص دارالمدینہ کے بارے میں. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ رب کا کرم ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ تو قائم ہی ہیں, اب جو ہے دارالمدینہ بھی قائم ہو رہے ہیں. تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی نے تعلیمی میدان کے اندر اپنا ایک زبردست رول ادا کیا ہے الحمدللہ, اور الحمدللہ عز و جل جملہ دینی کاموں کے لیے 12 اکتوبر کو ٹیلی تھون بھی ہونے والا ہے. کیا بات. تو آل ثروت کو چاہیے کہ دل کھول کر جو ہے ان تعلیمی اداروں کے ساتھ, دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. اور دعوت اسلامی کا جو بجٹ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں میں جو بجٹ ہوتا ہے نا سلمان بھائی, وہ سب سے زیادہ ہے. جی. رب کی رحمت ہے. یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کا اربوں کا بجٹ ہے, اور اس میں جو ہے وہ زیادہ بجٹ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے لیے ہے. جی. تو یہ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی دور اندیشی ہے, اور آپ کا ایک بڑا ویژن ہے کہ اگر ہم قوم کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہیں, ان کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں دنیا کی اور آخرت کی, تو پھر ہمیں جو ہے وہ ان کے اندر علم کی روشنی جو سے ان سب کو منور کرنا ہے. بس امیر اہل سنت کا یہ ذوق و شوق, خود بھی امیر اہل سنت علم دین سے محبت کرتے ہیں, علم دین کی جستجو میں لگے ہی رہتے ہیں. اور میں عام طور پر کہتا ہوں کہ امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں کہ جن کا ہر دن جو ہے, یعنی ہر دوسرا دن, یعنی ایک تو آج کا دن ہے, ہر دن جو ہے علم کی ترقی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کیوں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ ایسے انہماک جو ہے وہ سے کرتے ہیں, اور ایسے ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم تو مطالعہ برائے مطالعہ کرتے ہیں, اور امیر اہل سنت جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے اور عمل کروانے کے لیے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکل جو ہے وہ اپنے اس علم کو پریکٹیکل زندگی کے اندر کس طرح لایا جا سکتا ہے, اس کے لیے مطالعہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ پاک نے آپ کو جو عزتوں سے نوازا ہے زمانہ جانتا ہے. الحمدللہ, سبحان اللہ. جامعات المدینہ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا اور حصہ ملانا, خالد بھائی یہ بھی تو طلباء علم دین کی کفالت کرنے والی جو ہے وہ بات ہے, اور ایک صدقہ جاریہ کا بہترین ایک معاملہ ہے. کیا فرمائیں گے اس پر؟ بالکل, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی باقی رہنے والی نیکیوں میں اس علم کو بیان فرمایا کہ جس سے بعد میں نفع اٹھایا جاتا رہے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی طالب علم کی خدمت کر دینا اور اس کی کفالت کرنا کہ وہ اپنے علم کو توجہ سے حاصل کر پائے, اور پھر اس کے ذریعے سے جتنا علمی کام ہوتا رہے گا تو وہ جس نے مدد کی ہے اس کے عالم بننے میں, اس کے لیے بھی مسلسل ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ اور سبب بن جائے گا. یہ وہ بڑا پیارا شعر علی بھائی نے پڑھا تھا کہ ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی, اور یہی چیز ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ بڑوں نے جن افراد کو بڑا بنایا ہے نا, صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹریک دے دیا, اس ٹریک پر چلنا کس طرح سے ہے وہ بھی بتایا ہے, اور اگر چلنے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ہاتھ تھام تھام کر آگے بڑھایا. یہ جو انداز ہے نا مستقل خبر گیری کرنے کا, اور امام ابو یوسف جو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی امام اعظم سے نہیں مانگا. تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے, ایک چیز خودداری والی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کفالت کرنے والا ہے وہ بھی سامنے والے کی محتاجی کا منتظر نہ رہے. کیا بات کہ یہ محتاج ہو جائے گا تو میں احسان کرنے کے لیے جاؤں گا. یہاں خدمت والا ذہن ہوا کرتا ہے. جب خدمت کے جذبے کے ساتھ خدمت کے جو انداز ہیں اسی کو اختیار کرتے ہوئے بندہ آگے بڑھتا ہے نا, تو پھر وہاں محبت بھی آتی ہے, وہاں برکت بھی آتی ہے. ورنہ عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں میں خلیج بہرحال قائم رہتی ہے, احسان اپنی طرف کیے جا رہے ہیں, اور جو
احسان مند جس کو ہونا چاہیے، جو احسان لے رہا ہے وہ احسان مند بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھی تو اپنی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا نہیں تھا، اور جو صلہ ملنا چاہیے تھا پھر وہ محبتوں کی صورت میں سامنے آتا، وہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھی نیتیں نہیں ہوتی۔ تو جو علم دین سیکھنے کا معاملہ ہے، علم دین سکھانے کا معاملہ ہے، یا جو بھی ادارے اس طرح سے علم دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا معاملہ ہے۔ سلمان بھائی، یہ سارا کا سارا اگر للہیت پر بیس کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے میں اس لیے کر رہا ہوں، بندہ اس نیت کے ساتھ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو معاشرے میں واقعی فکری انقلاب آ رہا ہوتا ہے، شعوری انقلاب آ رہا ہوتا ہے، اور علمی انقلاب آ رہا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل علماء کرام جس طرح سے ماشاءاللہ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد پتہ ہے، مطلب ہم گفتگو کریں نا کہ آپ پر آپ کے اساتذہ نے کیسے شفقت کی، مجھ پر کیسے کی، ان پر، تو ہم سب کے پاس اپنی اپنی ہسٹریز اور داستانیں موجود ہیں، کس طرح پڑھایا گیا، کس طرح سمجھایا گیا۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو جیسے امام ابو یوسف کے واقعے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو کئی مرتبہ ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہوا نا کہ پڑھنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام کرنا ہے، ہم کما کر کھائیں گے۔ تو کچھ انداز یوں بھی تھا کہ کما کر تو کھانا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود زبردست تاجر ہیں، تو وہ بھی تو کما کر ہی کھا رہے ہیں، لیکن جب علم کا فیضان ساتھ ہے تو وہ کفالتیں فرما کر بھی لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ والا انداز آ جاتا ہے نا طبیعت میں، تو اس کا نکھار الگ ہے، اس کی بہار الگ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی مرتبہ اٹھایا گیا نا مجلس سے، لیکن اس کے باوجود ان کی توجہ علم دین کی طرف اور اہل ثروت کی توجہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین کے طور پر تو اہل ثروت یعنی اس زمانے میں جو مالدار افراد ہیں، جی، ان کی توجہ کفالت پر بھی ہے، لیکن اس پر بھی ہے کہ میرا یہ جو شاگرد ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور پھر شاگرد کا انداز کیا ہے؟ امام ابو یوسف سے پوچھا گیا کہ آپ کے استاد صاحب کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے نماز پڑھی ہو اور اپنے استاد صاحب کے لیے دعا نہ کی ہو۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ وہ فیضان ہے کہ جب بندے نے کام کر دیا نا بھلائی کا اپنے کسی کے ساتھ کام کیا، اور جس طرح امیر اہل سنت بھی بارہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا تو وہ نماز کے بعد نماز پڑھے گا نا تو یہی آپ کی نیکی پڑھنے کا سبب بن جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اگر کسی کو عالم دین بنا دیا تو جہاں وہ علم دین کا درس دے گا، اس سے جتنے لوگ سنیں گے، سن کر دین پر عمل کریں گے، نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچے گی، وہ جس کرنے والے نے کر دیا وہ شاید ون ٹائم انویسٹمنٹ تھی، ایسا ہی ہے، لیکن جو اس کی ارننگ ہے نا وہ لائف ٹائم ہے، اور آفٹر لائف بھی آپ کو مل رہی ہوگی، قبر میں بہاریں مل رہی ہوں گی، میدان محشر میں انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ سارا کا سارا عمل جب للہیت پر بیس کرے گا تو اس میں یوں ملٹیپلیکیشن ہوتی چلی جائے گی، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر صرف دنیاوی مالی منفعت جیسے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے کام آیا تو یہ بھی میرے کام آئے گا، تو گویا کہ ہم اپنے لیے ایک دروازہ مصیبت کا کھول کر کسی مشکل کشا کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے تو تمہاری مصیبت میں تمہاری مدد کر دی، اب میں آؤں گا مصیبت میں اور آپ کی باری ہے مدد کرنے کی۔ تو بھئی اپنے لیے اس طرح مصیبت کا انتظار کیوں کرنا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے کر دیا، بس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور یہ انداز صالحین کا ہم دیکھتے ہیں۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد ہجرت کر کے جانے لگے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے، میں مجاہدین کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ بھئی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ یہیں رکیے، آپ مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا نا مجھے، یہ اپنے لیے آزاد کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا، تو پھر بس اب آزاد کر کے آپ چھوڑ دینا مجھے۔ یوں اگر کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو پھر وہ بات یاد آئے گی، اس کو رہنے دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بات کو واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا آپ کی مرضی، آپ ویسا کریں، کیونکہ ان کی تو نیکی وہ ہے جس کو قرآن مجید نے رضا رب کا سبب بیان فرمایا تھا۔
فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. صدیق اکبر نے تو بلال حبشی کو جو خرید کر آزاد کیا تھا وہ صرف وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا کی تلاش کے لیے کیا تھا. اور ارشاد فرمایا گیا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو اب دیکھیں کہ کام بھی ہو گیا. صدیق اکبر اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ میں کیسی محبت قائم ہے. تو یہ جو تعلق اور یہ جو محبت بھرا انداز پیدا ہوتا ہے للہیت سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ برکت دے. بہت اچھی گفتگو فرمائے خالد بھائی. اللہ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور علم دین جو حاصل کرنے والے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرب انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی کے لیے کوئی چیز بھیجتی تھیں، صدقہ بھیجتی تھیں، تو آپ جس کو بھیجتی تھیں نا اسے فرماتی تھیں کہ وہ سن کے نا وہ دعائیں کیا دے رہا ہے. وہ دعائیں سن کے آتا اور پھر آ کے آپ کو جو ہے وہ بتاتا، تو آپ پھر وہی دعائیں جو ہے وہ اس کے لیے فرمایا کرتی تھیں. تو آپ فرماتی تھیں کہ دعائیں دعاؤں کا بدلہ ہو جائے اور جو صدقہ دیا ہے یہ لوجہ اللہ ہو جائے. میں قربان جاؤں. بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کسی کو دیتے تھے نا جی، اور دینے کے بعد وہ جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ دعائیں دے رہے تو یہ دعاؤں کے بدلے دعائیں دے دیا کرتے تھے تاکہ اپنا اجر جو ہے وہ باقی رہے. تو یہ سب جو ہے وہ علم دین کی برکت سے ہی ہوگا کہ جب ہم علم دین حاصل کریں گے، بزرگان دین کی معلومات، واقعات، اور پھر مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ احسان کرنے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کی کس طرح شکر گزاری کرے، یہ بھی طریقہ بتایا جاتا ہے. صحیح. اور یہ اخلاق حسنہ ہے. معاشرے کے اندر جب ہم ناہمواری دیکھتے ہیں اور پرابلمز دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں انکار فرما ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جو کسی پر احسان کر رہا ہوتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا انداز بعض دفعہ درست نہیں ہوتا اور وہ جس پر احسان کر رہے اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لیتا ہے کہ آج میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو کل جب مجھ پر کوئی مشکل آئے گی تو اس کو یہ جو ہے میرا سہارا بنے گا. جیسے اولاد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد کے بارے میں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بندہ اولاد کی پرورش اس لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، لیکن سمجھانے والے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سوچ نہ بنائے بلکہ اس لیے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرے، ان کو اچھی تعلیم دلوائے، ان کی عادتیں بہتر کرے، تربیت اچھی کرے. اور مقصد کیا ہو کہ مجھ پر یہ لازم تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا، اس لیے میں اس کی اچھی تربیت کر رہا ہوں، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں. اور رب پر بھروسہ کرے، اولاد سے توقعات وابستہ نہ کرے. جب ایسا کرے گا تو اگر اولاد خدا نخواستہ جو ہے وہ آگے جا کے والدین کے کا سہارا نہیں بھی بنتی تو یہ ذہن بنائے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اور یہ کاٹ بھی ہے شیطان کے وسوسوں کی کہ بعض دفعہ سلمان بھائی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں کچھ نہ کچھ توقع رہ جاتی ہے کہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ میری مدد کرے گا. اچھا، اب جب ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اگر وہ اس طرح جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا وہ اگر نہیں کرتا تو ہمیں سکون مل جائے گا، صبر آ جائے گا. ورنہ جو ہے دل کے اندر شکایات اور ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو دینے والوں کی بھی تربیت ہے، احسان کرنے والوں کی بھی تربیت ہے، اور جس پر احسان کیا گیا ہے اس کی زیادہ تربیت کی حاجت ہے. کیوں کہ اگر اپنے محسن کے ساتھ، اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ اگر اس کا یہی رویہ رہے گا نا، ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا اور پھر وہ 8 آنسو بھی بہائے گا نا تو پھر بھی اسے ناکامی دیکھنا پڑے گی. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں سلمان بھائی جو محسن کش ہوتے ہیں یا جو ہے وہ احسان نہیں ماننے والے ہوتے، وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دنیا کے اندر ہی ذلت اور خواری دیکھ لیتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کا کیا جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ پھر بھی اگر ان کو ہدایت آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسوں کو بعض دفعہ ہدایت بھی نہیں آ رہی ہوتی. ہدایت آ بھی رہی ہوتی ہے تو زمانے کی باتوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھر خاموش ہی رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے شکریہ ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو دنیا و آخرت میں کامیابی اسی صورت میں مل سکتی ہے
کہ دیکھیں ہم اللہ رب العالمین کا بھی شکر ادا کریں اور بندوں کا شکریہ بھی ادا کریں، اور ہمیں جو ہے یہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بہت اچھی طارق بھائی نے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو امیر اہل سنت پریکٹیکل کر کے جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے جو ہے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس طرح شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یہ مناظر تو مدنی مذاکرے کے اندر آتے ہی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کہے کہ یوں آپ نے فرمایا، یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یوں ہے، تو آپ فرماتے ہیں آپ کا شکریہ۔ اور بعض دفعہ تو جو کہنے والا ہوتا ہے وہ درست بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود امیر اہل سنت اسے جو ہے وہ سخت کلمات نہیں کہتے، ہاں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا مجھے تو یہ کتاب میں یا جو ہے وہ میں نے مفتیان کرام سے مشورہ کیا ہے، آپ نے درست نہیں کہا، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تو جب بھی ہم یعنی یہاں ایک اور سیکھنے کی بات ہے کہ جب تک پکا یقین نہ ہو تو کہ یہ فلانے نے جو ہے وہ یوں کہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس وقت تک ہمیں کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب جو ہے ایک دم جو ہے ذہن میں آیا اور جو ہے آگے اپنی بات سوچا نہیں ہے، پھر اتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی سلمان بھائی کہ پھر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور پھر اپنا اعتماد بھی ایسا آدمی کھو دیتا ہے کہ یار اس کو یعنی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ اچھا پھر انداز بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میرا انداز اگر یہ ہو کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ بھی تو ایک انداز ہے نا کہ اگلے کی جو ہے وہ اتنی یعنی کیا رگڑائی نہ کی جائے اس کی، کیوں کر لیں اس کو، یعنی اس کو لپیٹنے کی بجائے وہ جو بات ہے وہ آپ آسان انداز سے بتا دیں۔ اچھا وہ ہے نا جس کو ہم بتا رہے ہیں، جس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ویسے بھی جس کی اصلاح ہو رہی ہے وہ بیچارہ آزمائش میں ہے کہ آدمی ظاہر ہے جس کی اصلاح ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو وہ ویسے اچھا آپریشن بھی ہو رہا ہے، چیڑ پھاڑ بھی ہم کر رہے ہیں اور اتنی سختی سے کر رہے ہیں کہ بیچارے جو ہے نا وہ اس کی تکلیف جو ہے بڑھ جائے، تو اس لیے اصلاح کا انداز بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ بہت پیاری بات ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایسے زبردست طالب علم تھے کہ آپ چھٹی نہیں فرماتے تھے، یعنی جو آپ کی پنکچوئلٹی تھی یہ آپ کی ایک مثال تھی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے پنکچوئلٹی از پرسنالٹی، کہ بندے کا یوں بولے پنکچوئل ہونا کسی کام کے اندر، تو یہ اس کی کیا ہے ایک پرسنالٹی ہے، بہترین ایک چیز ہے۔ تو چھٹی کرنے والا انداز جو ہے نا یہ نہیں ہونا۔ ویسے طالب علم جو ہوتا ہے یہ چھٹی پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی چھٹی آج کیا ہے بھائی، آج کیا ہے، آج چھٹی ہے بھائی، کتنی چھٹیاں آ رہی ہیں، اتنی چھٹیاں آ رہی ہیں، ارے یار چھٹی ماری گئی یار، یہ بھی ایک لفظ سننے کو ملا ہوا ہمیں، ارے یہ چھٹی، یعنی یہ چھٹی کا دن تھا لیکن اب وہ کیا ہو گیا، وہ اتوار کو آ گیا تو کیا ہو گیا، یہ الگ سے چھٹی ملی لیکن چھٹی ماری گئی۔ تو یہ چھٹی کا گرویدہ بندے کو بہرحال نہیں ہونا چاہیے، پابندی کے ساتھ اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور جب پڑھ رہے ہوں تو پھر پڑھنا ہی چاہیے۔ جسم بھی کلاس میں حاضر ہو اور جو ذہن ہے یہ بھی کیا ہو، کلاس میں حاضر ہو تو پڑھ جائے گا، ورنہ دونوں میں سے ایک چیز بھی غائب ہوگی تو بس، ایک چیز ویسے غائب ہوگی دوسری خود بخود ہی ہو جائے گی، کہ بندہ خود غائب ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ خود غائب ہو اور ذہن کلاس میں جو ہے نا موجود ہو، یہ تو تقریباً نہ ہونے کی برابر ہی ہے۔ تو خود کلاس میں ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اپنا ذہن بھی کیا کریں، ادھر ہی اس کو فوکس کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ یوں بولے رزلٹ کے اندر بہتری آئے گی۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کچھ فرما رہے ہیں خالد بھائی؟ امام ابو یوسف کا فوکس کیسا ہوتا تھا جی کہ جو اساتذہ پڑھایا کرتے تھے، پڑھنے والے ساتھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لکھوایا کرتے تھے، لیکن امام ابو یوسف درجے میں بیٹھ کر صرف محدث آ کر حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ سن کر اتنی پختہ یاد کر لیا کرتے تھے کہ جنہوں نے لکھی ہوتی تھی وہ اپنے لکھے ہوئے کی تصحیح ان کی یادداشت سے کروا رہے ہو۔ واہ 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 واہ، تو یہ ذہن کے ساتھ موجود ہونا، کلاس میں توجہ کرنا، جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس پر فوکس کر رہے ہیں، اس کی بڑی علامت ہے۔ ہارون رشید کے پاس کسی نے امام ابو یوسف کی شکایت کی کہ کوئی بات کہی ہوگی، تو کہا آپ ان کی شکایت نہ کریں، میں ابو یوسف کو بچپن سے جانتا ہوں، میں ان کے ہم سبق رہا ہوں کسی زمانے میں۔ تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ابو یوسف کا جو درجہ تھا، لوگ اپنی غلطیوں کی تصحیح، اپنے لکھے ہوئے کی تصحیح ان کی یادداشت سے کروایا کرتے تھے۔ کیا بات،
یعنی شہرہ تھا ان کی ذہانت کا اور میموری کا ایسا کہ ہی یہ بندہ یاد رکھنے والا ہے، پختہ حافظے والا ہے۔ ایسا ہی بیماری کے عالم میں جب سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر سفر میں تھے، آپ بیمار ہو گئے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ ابو یوسف ساتھ ہی حج کا سفر تھا، بیمار ہیں، تو عیادت کے لیے آئے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم دین کا نا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کو چھٹی سے بھی بچاتا ہے، آپ کو ٹائمنگ کی پابندی بھی کرواتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یہ سفیان بن عیینہ ہے، زبردست محدث ہیں، لوگوں ان سے حدیث سن لو۔ جی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت 100 احادیث بیان فرمائی، اور جو لوگ موجود تھے ان میں سے جس نے لکھا لیکن لوگوں نے سنا۔ جب امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے، تو پھر حالانکہ خود بیمار تھے، ان کی تو عیادت کے لیے آئے تھے وہ، تو جب ان کے تشریف لے جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جو سفیان بن عیینہ نے بیان کی ہے نا احادیث، اے لوگوں وہ مجھ سے بھی سن لو۔ واہ، بیماری کے عالم میں بھی جب ایک بات سن رہے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، تو جتنی توجہ ہو سکے وہ دے ہی دینی چاہیے، خاص کر جب آپ سیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں تو پھر پوری توجہ دیں۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان کو اشارہ کرنا پڑتا ہے، حضرت کہاں ہے، چٹکی بجانی پڑتی ہے، تو وہ گمسم رہنے والی طبیعت ہوتی ہے۔ جو گمسم رہنے والے افراد ہوتے ہیں یہ اپنا وقتی نقصان ہی نہیں کرتے صرف، بلکہ اپنے مستقبل کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ جس جگہ پر پہنچ جانا چاہیے نا انہیں، ایک وقت میں جا کر ایک اچھی چیز کی باقاعدہ پریکٹس کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیجئے، بالکل کنیکٹ موضوع ہے دونوں کا ایک ساتھ۔ امام اعظم نے جب ان پر شفقت فرمائی نا حضرت امام ابو یوسف پر، اور وہ جو واقعہ بیان ہوا کہ آپ نے فالودہ کھایا، تو یہ سارا واقعہ امام ابو یوسف نے خود بیان کیا کہ بھائی میرے استاد نے مجھے یہ کہا تھا۔ آگے جنہوں نے بات سنی نا، انہوں نے اگلا جملہ یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحمت، اللہ ابا حنیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ دیکھ لیا کرتے تھے جو لوگ سر کی آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے۔ بندے کو بیدار مغزی تب ملتی ہے جب وہ فوکس کرنے والی چیزوں پر فوکس کرتا ہے، کیا بات، فراست اس کی بڑھتی ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ براؤڈ ہوتا ہے مزید۔ تو جن چیزوں پر فوکس کرنا ہے ان پر فوکس کریں، جن پر فوکس نہیں کرنا، جب آپ اس پر توجہ دے کر رکھیں گے تو جو ہاتھ کی چیز ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی، فائدے میں نہیں آئے گی۔ ایسا ہی خلیل بھائی، یادداشت تیز کرنے کے لیے تو ویسے لوگ کہتے ہیں آپ بادام کھائیں، کیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بادام کہاں رکھے تھے، کوئی یہ بھول جائے تو کیا کرے؟ اللہ رحم کرے۔ جی خلیل بھائی، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے بادام کا ہی فرمایا، تو بادام تو یادداشت کے لیے، دماغ کے لیے اچھے ہیں، اگر بندہ استعمال کرے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو اب جس کو میسر ہو ضرور استعمال کرنے چاہیے۔ 5-7 کھانے کے، اگر رات کو کشمش بھی اس کے ساتھ ملا لی جائے، جیسے مثال 7-8 بادام ہوں اور اس کے ساتھ 21 کے قریب کشمش شامل کر لیں، 7 بادام 21 کشمش رات کو کھا لیں، یا پھر صبح جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح آملے کا مربع بعض لوگ دماغی حوالے سے استعمال کرتے ہیں، آنکھوں کے لیے مفید ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آملے کا مربع کتنا کھانا ہوتا ہے ویسے؟ ایک آملہ کا 1 پیس اس کا لیمو کے تقریباً اس کا سائز ہوتا ہے لیمو کے جتنا، چھوٹا بڑا تھوڑا، تو وہ اگر خالی پیٹ ایک استعمال کر لیا جائے، ایک وہ آملہ کھا لیں ایک پورا، وہ کھا لیں۔ اور چاندی کا ورق بھی آتا ہے، وہ اصلی اگر ملے تو اس کے اندر لپیٹ کے اس کو کھا لیا جائے، واہ واہ واہ، یہ بھی لکھا ہے اس کے حوالے سے۔ کیا باقی وہی جو خالد بھائی نے بات کی کہ سب سے پہلے یہ کہ توجہ ہونی چاہیے۔ جی توجہ نہیں ہے، بادام بھی کھاتے رہیں تو ہوگا کیا؟ ٹھیک، توجہ، کیونکہ دماغ ہے وہ چیز، اس طرف توجہ تو ہو۔ ایسی بات، وہ تو ساری باتیں ایک الگ ہیں، رہا طبی حوالے سے وہ یہ چیز اچھی ہے۔ اسی طرح سے بادام کا تیل یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ بادام کا تیل اگر روزانہ سر پر مساج کیا جائے، سوتے وقت مساج کر لیں، اور اس کو اگر مزید آپ بہتر کرنا چاہیں تو لوکی شریف، کدو شریف کے جو بیج ہوتے ہیں، واہ، اس کا بھی آئل بنایا جاتا پمپکن ہے، سیڈ بھی کہتے ہیں، پمپکن سیڈ، تو اس کو مکس کر لیں، آدھا بادام کا تیل لے لیں، آدھا یہ لے لیں، اس کا سر میں مساج کریں، نیند بھی اچھی آئے گی، واہ، اور اس سے بے خوابی جیسے
نیند صحیح نہ آنا وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ قوت حافظہ میں بھی مضبوطی آتی ہے، بالوں کے لیے بھی مفید ہے، ماشاءاللہ۔ تو آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، اس طرح نہیں پوری میموری کے لیے پمپکن سیڈز کا جو آئل ہوتا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے، جی جی بادام کی آئل سے مہنگا ہوتا ہے یا برابر برابر سیم ہے کیا؟ میں نے خریدا تھا کافی ٹائم پہلے، اب تو یاد بھی نہیں، خریدا تھا ویسے میں نے۔ مہنگا ہو سکتا ہے، سستا نہیں اس سے، اچھا، بادام سے، یعنی کہ اگر اصل لیں گے اصل لیں گے تو ہاں تو اس میں یہ کہاں ملتا ہے یہ بھی تو خلیل بھائی غور ہی کرنا پڑے گا نا۔ ہاں بس اس کا بہتر انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بادام لیں تھوڑے سے، جیسے آدھا کلو بادام لے لیے، آدھا پاؤ وہ آپ لے لیں اس کے بیج، تو اس کو جا کے خود نکلوا لیں اگر کبھی ایسا آپ کو موقع میسر ہو۔ اچھا یعنی لوگ نکال کے دے دیتے ہیں اس کو۔ نکال اب کے تو دے ویسے دیتے ہیں۔ دو طرح کے انداز دیکھیں خالد بھائی، ایک مشینوں والا انداز بھی ہے، یعنی مشین ہے، آپ اس میں مشین میں بادام ڈالیں گے تو وہ آپ کو اس کا آئل کیا کرے گی، نکال کے دے دے گی۔ پمپکن سیڈز جو ہے وہ ڈالیں گے تو اس کا آئل بھی کیا کرے گی، نکال کے دے دے گی، یہ بھی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے، یہ جو پرانا انداز ہے نا کولو والا، یعنی وہ کولو ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا کولو ہوتا ہے، یعنی ایک تو بڑا کولو ہے جس پر بیل گھوم رہا ہے وہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا کولو ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، کراچی میں تو دیکھا ہے میں نے، جی بالکل کہ وہ آپ ناریل کا تیل عموماً اور بادام کا تیل وہ نکال کے دیتے ہیں، تو بعد کوئی بھی آپ لے جائیں اس کے پاس، وہ کیا کرتا ہے بندہ اس کو باقاعدہ اس کو بندہ گھماتا ہے اس کو، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے آئل نکل آتا ہے۔ تو یہ بندے کو کم از کم کیا ہے پیورٹی گارنٹیڈ ہو جاتی ہے کہ بھئی جو نکلا ہے مقدر نصیب کا ہمارے سامنے وہ آ گیا ہے خالص۔ اس میں تو زیادہ ہوتا ہے، زیادہ دینا پڑے گا، بڑا جو کولو ہوتا ہے، یہ چھوٹی مشینوں میں جدید مشینیں آج کل آ گئی ہیں تو وہ کم بھی آپ دیں گے تو نکال دیں گے۔ یہ اچھا ہے بچوں کے لیے بھی، بچوں کے حوالے سے بھی، بعض گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آ رہی ہوتی یا دماغی طور سے ڈپریشن ٹینشن، تو اس کے حوالے سے بھی، نہیں دماغی سکون ہوگا تو بندہ کچھ پڑھ سکتا ہے نا، اگر دماغی حوالے سے ہی وہ بھلے اس کو یاد بھی ہوتا ہے۔ دماغی بے سکونی کی ایک وجہ صرف ٹینشن ہی نہیں ہے خلیل بھائی، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ ہے، فارغ بندہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا کام صرف پڑھنا ہی ہوتا ہے، نہ اس نے کمانا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور دیگر کنٹریز کو بھی دیکھ لیں، وہاں بعض اوقات مختلف کام ہوتا ہے، پڑھنا بھی ہے کمانا بھی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، پڑھنا بھی ہے کمانا بھی ہے، لیکن یہ ریشو جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ میجر اور بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی وہی ہے کہ جن کا کام صرف کیا ہے، پڑھنا ہے، تو اپنا دل پڑھنے کے علاوہ دیگر کاموں میں جب لگائے گا تو یہاں سے آٹومیٹک معاملہ کیا ہے، ہٹ جائے گا۔ یہ گلاس ہے نا، اس گلاس کی کیپیسٹی ہے مثال کے طور پر 250 ml ہے، تو اب اس کے اندر میں جو ہے وہ 125 ml اس کے اندر کچھ اور ڈال دوں تو اب پانی کی کیپیسٹی اس کے اندر 250 ml نہیں رہے گی۔ پانی پھر جیسے ادھر میں دیکھوں میری بوتل میں پانی ہے نہیں ہے، پی رہا ہوں نا، جب سے پروگرام شروع ہوا تو پانی پی ہی رہا ہوں۔ دیکھیں اب یہ پانی بھرتا جا رہا ہے، اس کے اندر جتنا پانی بھرتا جا رہا ہے اتنے مزید پانی کی کیپیسٹی کیا ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تو اب یہ کیپیسٹی پہلے یہاں تک آنا تھا، اب پانی مزید اتنا ہی آ سکتا ہے۔ تو انسان کا ذہن ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا کام ہے، اس کی بھی کیا ہے، ایک کیپیسٹی ہے۔ تو اس کو جب تعلیم سے ہٹا کر دوسری جگہوں پر لگا دیا، دائیں بائیں فضول کاموں میں، سوشل میڈیا میں لگا دیا اور چکر بازیوں میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو کر دیا، تو پھر وہ تعلیم کا وہ معاملہ وہ کیا ہونا ہے، وہ جتنا ہے وہ ویسی شلنگ ہو جانا ہے، کچھ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اوپر سے جو پڑھا رہے ہیں ان کا انداز سمجھ میں نہیں آتا، تیسرا جو سبجیکٹ ہے وہ بور لگتا ہے، تو بس پھر سمجھ لیں کہ سارا کام کیا ہے، نیاز فاتحہ ساری، میت موت میت ساری ایک ہی دن ہو گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اپنا دھیان درست کاموں میں لگائیں، ورنہ پنجابی میں کہتے ہیں ویلا کار شیطان دا، اس کو فارغ رکھیں گے، جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں گے، پڑھنے کا وہ نہیں پڑھیں گے، تو پھر دائیں بائیں جائیں گے، جب دائیں بائیں جائیں گے تو پھر بہت دور نکل جائیں گے۔ ابھی بادام کے حلوے کا بھی ذکر ہوا تھا نا؟ جی 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 جی، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے، بادام کا حلوہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک آسان سا انداز یہ ہے کہ بادام آدھا کلو آپ لے لیں، 500 گرام، جی، اس کو رات کو کچھ دیر پہلے بھگو دیں، پھر اس کے چھلکے اتار کے اس کو گرائنڈ کر لیں، باریک پیس لیں، اور پاؤ بھر آپ دیسی گھی لے لیں، واہ، آدھا کلو شہد لے لیں، تو پہلے شہد دیسی گھی کو گرم کر لیں، اسی میں آپ آدھا کلو شہد ڈال دیں، ٹھیک، تھوڑا اس کو اچھی طرح سے پکا لیں، اس کے بعد اس میں یہی بادام پسے ہوئے ڈال دیں، صحیح،
थोड़ी देर उसको चलाते रहें चम्मच को, तो वो तकरीबन 10-15 मिनट पकाएंगे तो वो बादाम का हलवा तैयार हो जाएगा। वाह, ये भी एक अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, तो वो भी सुबह शाम। जी जी, मैंने बादाम का हलवा खा रखा है। ये आसान सा अंदाज है, तो इसमें मज़ीद भी चीज़ें लोग डाल लेते हैं, कोई पिस्ता बादाम ऊपर से भी डाल लिया, सही। तो ये बच्चों को ये भी दे सकते हैं। बादाम का हलवा कैसे घर पे बना हुआ तो नहीं खाया, दाएं बाएं से जो है ना वो अच्छा खलील भाई मुल्तान में खाया था, मुझे याद पड़ रहा है, मुल्तान में खाया था। अच्छा खलील भाई ने जो है वो देसी घी से बना हुआ बादामों का हलवा, इसका तरीका तो बता दिया है, फलूदे का तरीका नहीं बताया। अल्लाह अकबर जी, खलील भाई कोई है तजुर्बा आपको, ऐसा कभी बनाया है आपने? फालूदा तो खैर नहीं बनाया, वो हमारी फील्ड भी नहीं है, लेकिन अच्छा, फील्ड उसमें जो चीज़ें डलती हैं तो वो उससे अमूमन तिब्बी फ़वाइद, वो पहले फालूदा क्या था उसका नहीं पता, मौजूदा फालूदे की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो उसमें तिब्बी फ़वाइद थोड़े कम ही होता है। चले ये बात भी एक क्लैरिटी के साथ आ गई, ठीक है। वैसे लोग कहते हैं कसूर का फलूदा बहुत मशहूर है, मैंने तो कभी नहीं खाया, लेकिन वजीराबाद का फलूदा भी क्या है, कम नहीं है किसी। उसमें मेन जुज आइसक्रीम भी होता है ना, वजीराबाद से हाँ, कुल्फी होती है उसमें, कुल्फी या पिछले कुल्फी, दिनों अच्छा, बाद जगहों पे कुल्फी होती है, बाद जगहों पे आइसक्रीम भी होती है, मुख्तलिफ तरह के अंदाज है। आइसक्रीम के हवाले से अमीर रसूलुल्लाह दामद बरकातुहू ने पिछले शुगर बम थोड़ा सा इरशाद फरमाया था तफसीली जी, कि खाना कैसा। आइसक्रीम भी खाली भी मुख्तलिफ तरह की होती है, एक डेयरी आइसक्रीम होती है और एक दूसरी आइसक्रीम होती है। डेयरी आइसक्रीम का भी क्या है, खालिद भाई अपना ही टेस्ट है। ये चूं की तरफ ये जिंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, अच्छा तो चूं जा रहे थे हम, मुझे याद आ रहा है, चूनिया जा रहे थे कि चूं जा रहे थे, न चूनिया की तरफ जा रहे थे, हाँ, वहाँ रास्ते से खाई थी डेयरी आइसक्रीम। दोनों एक ही जानिब है, अच्छा, चूनिया फिर आगे चूनिया के अमरूद बड़े मशहूर हैं, अमरूद चूनिया के बड़े मशहूर हैं। चले बार अल्लाह आफियत अता फरमाए, चले अल्लाह की नेमतें खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा फरमाए। आइए आपको वीडियो पैकेज दिखा रहे हैं जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज फिर एक बार हम सब्जी मंडी में हैं और आज हम इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरत जो नेमतें अल्लाह ने हमें सब्जी की सूरत में अता फरमाई हैं उन्हीं की बात करेंगे। और आज हम खास बात करेंगे भिंडी की। अब भिंडी के फायदे क्या हैं और भिंडी पकती कैसे है, फसल में कैसे उगती है और कितने अरसे में जो है इसकी फसल तैयार हो जाती है, और भी इंशाल्लाह इसके तिब्बी क्या क्या फायदे हैं वो भी आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आगे मंडी की जानिब और दिखाते हैं आपको किस अंदाज में यहाँ पर ये बिक रही है और क्या अंदाज है। आइए चलते हैं। मुजम्मिल भाई, कितना अरसा हो गया मंडी में काम करते हुए? 15 साल हो गया भाई जान। 15 साल हो गए माशाल्लाह। क्या रेट्स क्या है इसके? ये अच्छे वाली चीज चल रही है 100 रुपए किलो, ठीक है। बाकी हल्के वो बिक रही है 50-60 के। ये तो अभी इसका सीजन है तो इसलिए सस्ती, वरना जी। ये भिंडी तो ये बड़ी सीजन के एंड में फिर 6000-8000 रुपए मन बिकती है। हाँ, 250-300 रुपए किलो बिकती है। 400 500 रुपए किलो भी भाई भिंडी जो है ना वो 600 रुपए 700 रुपए किलो भी पांच जगहों पे बिकती है जब सीजन इसका ऑफ होने वाला होता है। तो ये भिंडी के फायदे तो इसकी वजह से सीजन शुरू है ना, इसकी वजह से ये सस्ती है। अच्छा, अभी तो 100 रुपए किलो बिक रही है। तो ये क्या इलाकों की भी भिंडी होती है, मतलब जैसे? जी हर इलाके की आती है। अभी ये सीजन शुरू है बेला का, अच्छा, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सिंध का अभी लास्ट में आएगा। साकरो भी शुरू होने वाली है, अभी साकरो का माल शुरू नहीं हुआ है। ये बच जाती है, रोज की रोज निकल जाती है? माशाल्लाह ये रोज के रोज ही बिक जाती है। तो इसकी एवरेज कितनी है, कितने दिन में एक्सपायर होती है ये दूसरे दिन खत्म हो जाती है। दूसरे दिन खत्म हो जाती है। 2 दिन के बाद तो ये फिर फेंकना। स्टोरेज नहीं हो सकती? नहीं स्टोर नहीं हो सकती। इसके अलावा दीगर जो सब्जियां ज्यादा देर स्टोर होती नहीं है और ये जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हाँ ना, क्योंकि जितनी देर आप सब्जी रखेंगे, फ्रिज में रख दिया आपने हफ्ता 1.5 हफ्ता, जितनी भी देर रखेंगे तो उसके जो विटामिन हैं, जो उसके फायदे हैं वो कम हो जाते हैं। भिंडी के वैसे भी बेशुमार फायदे हैं, इंशाल्लाह हम आपको आगे चलकर अब मजीद बात करेंगे तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे जमींदार चांडी करके बेचते हैं, मोटी साइज अलग, छोटी अलग, दरमियानी अलहदा, तो उस हिसाब से रेट होते हैं। जो अच्छी है वो अगर 100 रुपए किलो बिक रही है, जो हल्की है वो 20 रुपए किलो बिक रही है। 20 रुपए किलो? सिर्फ 20 रुपए किलो। और जो सबसे टॉप की 150 से 40 रुपए किलो बिक रही है। जो घरों में पकाने के लिए लेके जाते हैं तो वो भिंडी का साइज छोटा होता है और घर में नॉर्मली इसी को पसंद किया जाता है और उसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा होता है। और बड़ी साइज वाली जो ज्यादा क्वांटिटी में पकाने वाले, जैसे रेस्टोरेंट्स में लोग जो है वो सब्जियां पकती हैं या दीगर जगहों पे, तो वो बड़े साइज वाली भिंडियां जो है वो लेकर जाते हैं, उसका रेट भी थोड़ा कम होता है। और इस टाइम ये बेस्ट है। इस टाइम ये बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये मीठे पानी की भिंडी है और बहुत अच्छी भिंडी होती है। मीठे पानी की? अच्छा, तो जायके में फर्क आता है मीठे पानी और कड़वे पानी से? बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक बात भी है, सब्जी में पानी लगाते हैं
तो साफ पानी भी लगता है और गंदा पानी भी चल नहीं, रहा है। गंदा पानी कोई भी नहीं लगाते। गंदा पानी अगर सिंध में कोई लगाते हैं नहीं तो अक्सर अभी नहीं लगाते। अच्छा, तो पहले मलीर वाला पानी लगता था, अब तो मलीर में सारी आबादियां हो गई हैं, सब्जी खत्म हो गई है। आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है इसकी? आलू भिंडी अच्छी लगती है, गोश्त भिंडी अच्छी लगती नहीं, है? गोश्त भिंडी हम लोग पकाते हैं ज्यादा, वो बच्चे शौक से खाते हैं। भिंडी की फसल साल के 12 महीने बिल्कुल पाकिस्तान में आपको हर जगह पे मिल सकती है। बस ये है कि सर्दी की सीजन में जो है ज्यादा सर्दी होती है तो वो सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में भिंडी होती है और जगह पे नहीं होती है। तो ये कितने दिन में इसकी फसल तैयार हो जाती है? तकरीबन 40 से 45 दिन। अच्छा जी जी। चले नाज़रीन, ये नई मालूमात है कि सब्जी है और 40-45 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये एक बार उतर गई तो दोबारा लगती है या वो पौधा खत्म? भिंडी का जो पौधा है ना वो 3 महीने तक तो फसल देता है। उसके बाद अगर जमींदार उसके ऊपर मजीद मेहनत करे तो वो 5 महीने तक भी चल सकता है। हाँ। नहीं तो 3 महीना तो उसकी ऑलरेडी अपनी जिंदगी है। अच्छा, ये भिंडी पकती किस किस अंदाज में, ये भी कुछ बताएंगे? इसको पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको कुछ लोग शहर के अंदर गोश्त के साथ पकाते हैं, कुछ लोग मछली के साथ पकाते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ भिंडी की जो सब्जी है ना वो पकाते हैं। प्याज इसको डाल लेते पकाने बीच के में। अलग सही, अलग सही। तरीके हैं। बस जो बंदा जिसको जिस चीज में जायका नजर आता है मछली के साथ तो वो उधर पकाता है, गोश्त के साथ तो वो उधर पकाता है। आपने कभी पकाई है? मैं हफ्ते में 3 दफा ये भिंडी खाता हूँ। अच्छा। और सिर्फ भिंडी, इसको किसी के साथ मिलाता नहीं हूँ। इसके क्या फायदे हैं, या मतलब आप माशाल्लाह इसको आप खाओ तो हमने तो बड़ों से ये सुना है कि इंसान के लिए सब्जी के अंदर भिंडी सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये जो भी इंसान खाता है ना उसके हड्डियों में दर्द कम रहता है, इसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। ये मैदे को भी फायदा देती है, इंसान के खून को भी बढ़ाती है। और सब्जी कोई भी हो जी जी, दुनिया के अंदर जितनी भी अल्लाह की तरफ से सब्जियां बनाई गई है सबके फायदे हैं अपने अपने, लेकिन भिंडी हमारे पाकिस्तान में ज्यादा खाई जाती है। ठीक है। इसका टेस्ट एक अलग है। वाकईतन ये खून को साफ करती है, आपका कोलेस्ट्रोल कम करती है, और हड्डियों को, पट्ठों को, जोड़ों को मजबूत करती है, और विटामिन जिसके अंदर वाफर मिकदार में होते हैं, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, और फाइबर भी इसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो डाइट करने वाले हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। 1 मिनट में आपको चीज दिखाता हूँ। 1, 2 और ये 3। मेरे हाथ में भिंडी के 3 दाने हैं। एक का साइज थोड़ा बड़ा है और एक का छोटा है। अब इन तीनों का रेट एक ही है। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, अभी अगर इसको आप अलग करोगे, ठीक है, इसको अलग करोगे सही और है। इसको अलग करोगे तो तीनों का रेट अलग हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला हमें इन नेमतों से फायदे हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। समझ चलेंगे नाज़रीन, कुछ यहाँ तो आपने चीजें देख ली कि मंडी में इसके क्या रेट्स हैं, किस अंदाज में बिकती हैं। अभी नॉर्मल जो ठेलों पर मार्केट के अंदर जो चीजें ये सब्जियां बिकती हैं वो भी इंशाल्लाह उसके विजुअल और उसके रेट वगैरह आपको बताते हैं। ये भिंडी भी है? भिंडी 160 रुपए किलो। इसके क्या रेट है भिंडी के? भिंडी के 200 रुपए। भिंडी 200 रुपए किलो? जी, भिंडी की क्वालिटी के हिसाब से पैसे होते हैं, जैसा माल होता है वैसे पैसे होते हैं। मैंने देखा आपके पास छोटे साइज वाली है तो इसका रेट ज्यादा होगा। जी, छोटा माल जो है ना वो महंगा होता है, जो बड़ा माल है उसकी खरीदारी में भी फर्क होता है, बेचने का भी रेट अलग होता है। मज़ीद चलें के नाज़रीन, हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज सब्जी मंडी में थे और हमने आपको बहुत सारी मालूमात भिंडी के हवाले से दी है, जो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी नेमत है, जिसकी शक्ल भी बड़ी अच्छी है, दिखने में भी खूबसूरत लगती है। मुख्तलिफ साइज होते हैं इसके, मुख्तलिफ रेट्स हैं, और ये किस अंदाज में आती है, कितनी अरसे में इसकी फसल पक जाती है, कितनी बार उसे तोड़ी जा सकती है, और भी बहुत सारी बातें हमने आपको बताई हैं। तिब्बी फायदे भी इसके बताए हैं। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह पैकेज देखा है आपने। और हमारे सामने जो भिंडी जो है ये अल्लाह की रहमत से पकी पकाई बनी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुकी है। मुबल्लिगीन के सामने भी है, ज़रा इसको आप लोग जो है वो टेस्ट फरमाएं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रेश भिंडी खा रखी। हम लोग जो थे 12 माह का जब सफ़र कर रहे थे काफ़िले में, 12 माह काफ़िला था, मुल्तान में थे हम। तो मुल्तान में सहराए मदीना, वहाँ जामिल मदीना भी है और बड़ा माशाल्लाह सिलसिला है। तो वहाँ पर कुछ हिस्से पे सरब क्या थी, भिंडी की जो है वो काश्त की गई थी। तो वहाँ से भिंडी तोड़ कर उसको जो है वो फिर बना करके रिन्ना पकाना, सुभान अल्लाह, ये अपना ही इसका एक मज़ा है। और खालिद भाई आपको याद है कल्लात में आपको भी तो भेजी थी? जी जी बिल्कुल याद रिसीव हुई थी हमें, और हमने बड़ा जिसको कहते हैं दिल लगा कर खाना, हमने उस तरह से इसको महसूस होकर खाया था। बहुत बात है जी, मुझे थोड़ा शौक है पकाने का भी। तो हम उसमें काफिला था हमारा,
تو چونکہ سفر دور تھا تو پھر تقریباً یہ 4 دن ہمارا یہ ٹریول جو ہے نا وہ رہا. 3 دن کا مدنی قافلہ تو 1.5 دن یوں سمجھے آنے جانے میں لگ جاتا ہے. رات کو بندہ پھر اگلے دن فجر میں ہی آنا ہوتا ہے. یوں سفر تھا پوری بس الحمدللہ سفر کی. تو وہاں ہم جو ہے وہ کلات شہر میں بھی اور اس کے مضافات میں بھی جو ہے وہ سفر کیا. تو ہمارا الگ جگہ پر قافلہ تھا. تو یہ میں تھا, میرے ساتھ عابد بھائی تھے اور دیگر اسلام بھائی تھے, خالد بھائی تھے اور حافظ عدنان چشتی صاحب تھے ان کے ساتھ, دیگر اسلام بھائی تھے, عمر بھائی تھے ان کے ساتھ. تو یہ ان کی مسجد جو تھی دوسری جگہ پر تھی لیکن زیادہ دور نہیں تھی. تو پھر میں نے ذہن بنایا کہ جو ہے وہ کھانا آج پکاتے ہیں اور ان کو بھی ہم بھیجیں گے. تو بتا رہی تھا بھی آج بھیج رہے ہیں آپ کو. تو پھر ان کو الحمدللہ بھنڈی ہم نے بنائی اور وہ ان کو بھی بھیجی. تو یہ ابھی یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ بھی اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ بہت مزے کی ہے. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کھائیں اور اللہ پاک کا شکر بھی جو ہے وہ ادا فرمائیں. خلیل بھائی کچھ اس کے نقصان بھی ہیں یا سب کو سوٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کثرت تو نقصان ہی کرے گی. ایک اعتدال کے ساتھ کوئی بھی چیز لی جائے حالت صحت کے اندر تو وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اور موقع میل سے, موسم کے اعتبار سے, اپنی طبیعت کے اعتبار سے کہ کیا چیز کھانا ہے کیا چیز نہیں کھانی. تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گرمی وغیرہ زیادہ لگتی ہے تو ان کے لیے یہ مفید ہے. گرمی کی وجہ سے جیسے ان کو یا بہت زیادہ جسم میں خشکی ہوتی ہے تو سردی جن کو لگتی ہے نا وہ یہ زیادہ استعمال نہ کرے, وہ نہ کرے. ہاں فوائد تو کچھ نہ کچھ ذکر ہوا ہے. تو اس میں خاص طور سے گرمی والے جن کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے یا تیزابیت وغیرہ محسوس ہو رہی ہے ان کے لیے وہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں جوڑوں کے درد والا یا جس کو نزلہ زکام کھانسی ہے, بلغمی طبیعت جن کی ہوتی ہے تو ان کو اس سے بچنا مناسب ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گیس رہتی ہے تو وہ اگر یہ کھائیں تو ان کو اپھارا ہو سکتا ہے, جیسے پیٹ پھول جاتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے یوں ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے, خاص طور سے جوڑوں کے درد اور گیس والوں کو. اور مزید یہ کہ اگر یہ بنانی ہے گھر کے اندر بنتی ہے تو اس میں آپ ایسے مسالہ جات ڈال لیں کہ جو اس کا فائدہ بڑھ جائے, نقصان کم ہو جائے اس کا. تو اس میں یہ کہ آپ اس میں ادرک ڈالیں, لہسن ڈالیں, کالی مرچیں ڈال لیں, اسی طرح سے پودینہ اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو پھر اس کے فوائد کے اندر آپ اس کے فائدے حاصل کر سکیں گے. اور اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھنڈی گوشت کا بھی ذکر ہوا, بھنڈی اور گوشت استعمال کرتے ہیں. شوربے والی بھنڈی بنتی ہے جی, یہ شوربے والی بھنڈی میں نے کراچی میں دیکھی ویسے. جی ہم بھنڈی گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑے کے گوشت سے بچنا چاہیے. اور اگر بکرے کا یا دیسی مرغی کا یا فش کے اندر اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ مفید رہے گی. یعنی آپ کی سجیسٹڈ یہ ہے کہ اس کو فش میں پکایا جائے. فش ویسے میں نے ابھی تک مچھلی اور بھنڈی یہ نہیں کھایا. ہاں نہیں, فش میں یا بکرے کے گوشت میں یا دیسی مرغی میں بڑے کے گوشت سے بچنے کے حوالے سے عرض کیا کہ بادی ہے جن لوگوں کو گیس وغیرہ رہتا ہے. ہر دوسرا آدمی تو آج کل گیس کا مریض ہے. ٹھیک ہو کہ بھئی میرے پیٹ میں افارہ ہو جاتا ہے, میرے کو گیس رہتا ہے, تو میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اگر اس حالت صحت میں یہ بھنڈی وغیرہ جو بھی کھائیں مناسب مقدار میں تو چلے گا. لیکن اگر وہ اس طرح سے لینا چاہتے ہیں, بعض لوگ اس کو بناتے ہیں تو اس کو یوں کرتے ہیں کہ پہلے اس کو تلتے ہیں گھی میں پہلے اس کو تل لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو مسالے میں بھونتے ہیں. ایسا ہی تو یہ بھی جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر عام طور سے جو عام تیل استعمال ہوتے ہیں وہ بھی صحت کے حوالے سے کتنے مفید ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے. تو تو اگر تیل جو ہے وہ صحت بخش تیل ہو, یعنی تیل صحیح ہو, پھر چلے گا یہ کام. پھر بھی جو ان کے ہاتھ میں جیسے کمزور ہیں, معدہ خراب ہے, اس لیے تلنے کے بعد وہ چیز نا ہضم دیر سے ہوگی, یہ ذہن میں رہے. جیسے پراٹھا ہے, صحیح کوئی بھی چیز ہے, تو وہ پھر جو ہاضمہ جن کے معدے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر بھی وہ ٹھیک نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ عطا فرمائے. مجھے یاد ہے خالد بھائی, یہ کلی گڑھ مرو, یہ کولپور ہے نا بلوچستان میں, یہاں سے یہ بولان کی طرف سے اگر آپ جائیں نا, بولان سے یہ سبی ہے, مچھ, یعنی ادھر سے ہوتے ہوئے اگر آپ جب جاتے ہیں کوئٹہ تو رستے میں کولپور بھی آتا ہے. تو کولپور کے مضافات میں ایک علاقہ ہے, اس کا نام ہے کلی گڑھ مرو. تو یہ یہاں ہم گئے تھے قافلے میں. میں آپ کے پیچھے بولتا لیکن مجھے بولنا مشکل ہو جائے. اچھا چلے. کلی ویسے جس طرح کہتے ہیں ہمارے ہاں گاؤں ہوتا ہے, پینڈ پنجابی میں کہتے ہیں, سندھی میں گوٹ کہتے ہیں, تو بلوچستان میں لفظ استعمال کرتے ہیں کلی. جیسے کلی پندرانی ہے, یہ کلات کے مضافات پندرانی میں تو ہم گئے, قافلہ ہمارا وہاں پر.
تو یہ کلی گڑھ مرو، یہ گڑھ مرو علاقے لیکن اس کو کلی گڑھ مرو کہتے ہیں. وہاں خالد بھائی ایپریکاٹ کے جو وہاں باغات ہیں، یعنی خوبانی کے باغات، اور وہ بھی باغ والا بندہ آپ کو باغ سے فریش خوبانی توڑ کر کھلا رہا ہو، پھر آپ غور کریں کہ پھر قلی پندرانی ہی یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ فکر عطا فرمائے. تو چلیں آپ کو وہ یاد آیا، ہمیں وہ بھی یاد، دونوں یاد آ گئے. بہرحال تو وہاں میں نے بھنڈی پکائی تھی خالد بھائی. تو یہ زبیر مدنی ہمارے ساتھ تھے، 12 ماہ میں کلاس والے بھی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان بھائی بھنڈی کھا کے مجھے تو میری ماں کی یاد آ گئی. چلے بھنڈی سے باتیں شکر ہے ماں یاد آئی، لوگوں کو نانی یاد آ گئی. اللہ رحمت فرمائے، اللہ فکر عطا فرمائے. چلیں جی کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی نعمتیں کھائیں تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا فرمائیں. لک الحمد یا اللہ. میں سلمان بھائی ایک چیز اور ہے، بھنڈی کھانے میں اگر یوں کہیں کہ ایک احتیاط بھی رکھی جائے، رہتی تو ہے ہر چیز میں، گرین ہے. مرچیں بعض لوگوں کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے، مرچیں بھی گرین ہوتی ہیں. تو وہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بھنڈی کے ساتھ جو ہے نا مرچ کو ایسے کھا لیا جائے کہ وہ بھنڈی ہی سمجھ کر. اور ایسا ہوا بھی ہے، میں بچپن سے ہی یہ میری مرغوب غذا رہی ہے. اور ہماری آپ کو ثابت ہری مرچیں ڈال کے جی بالکل کھلا دی. میں کسی نے نہیں کھلائی، ہم نے آج تک ویسے کسی کو ایسے نہیں کھلائی. کسی نے نہیں کھلائی، آپ نے ہی کھائی نا. ہماری دی تو ہوگی نا داری. آگے چلتے ہیں. اللہ فکر عطا فرمائے. بھائی دھیان سے دیکھ بھال کے کھائیں. کال لیتے ہیں. آج ماشاءاللہ سلسلے میں خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ ایک نسخہ تجویز فرماتے. بچوں کی امی کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، جو بہت زیادہ تکلیف ہے، تیسرا دن ہے، کام کاج کرنے سے بھی بڑی مشکل ہے. دوائیاں ڈاکٹر سے لی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے. اس حوالے سے کوئی نسخہ تجویز فرما دے اور ایک کلام سنا دے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ شفا عطا فرمائے. جی عبدالقادر اتاری، عرب شریف کے شہر نجران. سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ بڑے دن بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، ایمان و عافیت والی صحت عطا فرمائے. سلمان بھائی 11ویں شریف مبارک ہو. عرب شریف میں آج 11ویں شریف ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، من کا بد غوث اعظم سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے، بار بار مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد ماشاءاللہ. اللہ یہ تمام دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. آباد رہیں ماشاءاللہ. جی عدنان ورک ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جنگ سے. مجھے کلام باہو سنا دے، سن کر یاد پیراں دے پیرا. مرحبا. جی مجھے بڑی آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج خلیل بھائی آئے ہوئے ہیں، تو مجھے بہت انتظار تھا ان کا، تو ان سے نعت کی فرمائش کرنی ہے. وہ نعت ہے: بکریاں جس نے چرائی حلیمہ تیری. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. یہ کلام سننا ہے آپ کو ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد فیضان ہے، میں 10th کلاس سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دے. رب مجھے کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جزاک اللہ خیرا. آمین. آباد رہیں جیتے رہیں. علی شہزاد بھائی ہیں چیچا وطنی سے. اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر. یہ کلام ان کو سننا ہے ماشاءاللہ. مرحبا. ظہیر بھائی ہیں جی، اور ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طبیعت ناساز رکن شدہ سے دعا کروا دیں، دعا فرما دیں سر. آمین آمین آمین. خلیل بھائی سے گزارش ہے حضرت کا یہ کلام سنائیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. یہ بنت رمضان ہے سرگودا سے. یہ ربائی ہے امام علیہ سنت کی میرا خیال ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، بس اتنی کہ فقط آنی ہے، یوں اس طرح کر کے. جی کلام پورا کلام ہے. چلیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں جی. خلیل بھائی سے عرض ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ کلام سنائیں. عبدالحفیظ بھائی ہیں مظفر گڑھ سے. ارے واہ مرحبا. جی خلیل بھائی کہہ رہے ہیں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں. الرجی ہو گئی ہے اور خارش بھی ہے، دانے بنے ہوئے ہیں، اور دوائیاں استعمال کرنے سے یہ زیادہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. گھڑی اپنی باتیں کہہ رہی ہے خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جنہوں نے کمر کے درد کا فرمایا اور دیگر مریضوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے۔ کمر کے درد کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے، اور پھول مکھانوں کے نام سے پھول مکھانے یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے، 100 گرام یہ لے لیں، 100 گرام تل اور 100 گرام گوند، کیکر کی جو گوند ہوتی ہے، تو 100 گرام مکھانے، 100 گرام کیکر کی گوند اور 50 گرام اس میں تل ملا لیں۔ یہ 3 چیزیں پیس کے اس کو صبح شام 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ کمر کے درد کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ زیتون کا تیل بھی استعمال کریں مساج کے لیے۔ اور جن کو ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بہرحال اگر آپ پودینے کا 10-15 پتے پودینے کے اس میں 1-2 چھوٹی الائچی ڈال کر اور 1 ٹکڑا ادرک کا ڈال کے، 1 ناخن جتنا چھوٹا سا وہ ڈال کر اس کا قہوہ بنا کر صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ رہ گیا جو الرجی ہے جن کو، تو وہ بڑے کے گوشت سے، چائے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ کعوے میں چینی ڈالنی نہیں ڈالنی؟ کعوے میں اگر شہد ڈال لیں تو اچھا ہے، یا گڑ ڈال لیں۔ تو اسی طرح سے جن کو الرجی ہے، خارش وغیرہ ہے، تو عناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، بیر کی طرح گول گول چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح یہ پیس ہوتے ہیں اس کے، عناب۔ تو یہ 8-10 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو گرم کر کے یعنی پکا لیں، اس کو ابال لیں، پھر اس کا پانی پی لیا جائے۔ بڑے کے گوشت سے اور چائے وغیرہ سے پرہیز کیا جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا دے کلام بھی 1-2 سنا دے۔ نور حق جلوہ تھا مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم۔ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو اچھا اخلاق اور کردار حضرت امام ابو یوسف کا تھا، اللہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، قافلوں میں سفر کرنے اور نیک اعمال کا جائزہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے ساتھ سلام پڑھتے ہیں۔ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے
सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले